اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے۔ 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جو کچھ لوگوں پر فوقیت اور برتری دی ہے مختلف چیزوں میں، اس کی تم تمنا نہ کرو، ہاں اللہ کا فضل ضرور مانگتے رہو۔ آج کی اس آیت میں یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص بھی مرتا ہے اس کی یا تو اولاد ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی تو بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وارث اس کے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کے ترکے کے وارث حکومت ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اللہ تعالیٰ نے موالی کہتے ہیں، موالی جمع ہے مولا کی، مولا کا مطلب وارث بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر لوگوں کو، جیسے جو پڑھے لکھے عالم ہوتے ہیں ان کو ہم مولانا کہہ دیتے ہیں، یعنی ہمارے مددگار۔ جیسے اور بھی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے قرآن پاک میں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تو ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہاں جو مولا کا جمع موالی ہے، اس کا مطلب ورثہ ہیں، وراثت ہے، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے ہم نے اس کے مال کے وارث مقرر کیے ہیں۔ مما ترک الوالدانی والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا، انہیں فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ یہ مواخذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو اس طریقے سے جو انصاری فوت ہوتا اس کی دولت مہاجر کو چلی جاتی، یا مہاجر فوت ہوتا تو اس کی دولت انصاری کو۔ اس طرح جو سورہ نساء کے نزول سے پہلے جو وراثت کے تقسیم کے اصول تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو شخص ایک دوسرے کو بھائی بنا لیتے تھے اور قریبی تعلق بول دیتے تھے کہ تمہاری عزت میری عزت، تمہارا خون میرا خون، اور تمہاری جان میری جان، تو ان کو بھی اس کا حصہ جاتا تھا۔ لیکن جب سورہ انفال کی کچھ آیات نازل ہوئیں بعد میں اور سورہ نساء کی وراثت کی تقسیم کی پوری ڈیٹیل آ گئی، تو پھر اس میں یہ ہوا کہ جو وراثت ہے وہ اب صرف رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، وہ لوگ جو حقدار ہیں۔ ہاں جو ترکے کا وارث ہے وہ اپنی آمدن کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر جس کو چاہے دے سکتا ہے، یا ان میں سے بھی کسی کو زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کے روبرو ہے، اس کی شہادت ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ گواہی ہے اس کی۔ ظاہر ہے آپ جو بھی فیصلے کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، بظاہر ہاں کر دو گے، دل تمہارے نافرمان رہیں گے، یا تھوڑی بہت تم نافرمانی کرو گے، کچھ فرما برداری کرو گے، تو انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، گورنمنٹ کو دھوکہ دے سکتے ہو، بڑوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تم سے حساب ضرور لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔